کیا بائبل انقلابی کتاب ہے؟ محترمی، آپ کی انقلابی سے کیا مراد ہے؟ اگر انقلابی سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ اس کے بل بوتے پر حکومتوں کے تختے الٹ سکتے ہیں، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اگر انقلابی سے مراد آپ کی یہ ہے کہ کیا اس کی بنیاد پر آپ لوگوں کے خون بہا سکتے ہیں، تو جواب ہے نہیں۔ اور اگر آپ کا سب مطلب یہی ہے کہ کیا اس سے آپ کشتوں کے پشتے لگا سکتے ہیں، تو جواب ہے نہیں۔ لیکن اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ کیا ان سے انسان کی فکر میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، کیا انسان کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں، یہ روحانی انقلاب کی کتاب ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں یہ کتاب پہنچی، لوگوں کی حالت بدل گئی۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب لوگ بہت ہی جنگلی قسم کے ہوا کرتے تھے، وحشی، بربریت کے حامل، ایک دوسرے کا خون پینے والے، انسانوں کا گوشت کھانے والے۔ لیکن جب یہ کتاب پہنچی تو اس نے اسے مہذب بنا دیا۔ لیکن کیوں ایسا ہوا؟ کیوں یہ کتاب انقلاب کیوں لے آتی ہے؟ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیں کہ یہ کتاب انقلاب نہیں لاتی، اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اس کتاب کے مطالعے سے انسانوں کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اس کے مطالعے سے انسان ویسے کا ویسا ہی رہ جاتا ہے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ماحول میں کتاب پہ پابندی کیوں لگائی جاتی ہے؟ یہ کتاب لے کے کوئی پھر رہا ہو تو لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر آپ یہ کتاب کسی کے حوالے کر دیں تو لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مخالفین کو بھی اس بات کا پورا اعتراف ہے کہ یہ کتاب انقلاب بپا کرتی ہے، نئی فکر دیتی ہے۔ آپ ہر چیز کو نئے انداز سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کے مسائل وہیں پر رہتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہ مسائل کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بلکہ مسائل کو آپ ایک اور نقطۂ نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اسی کتاب کے ماننے والے تھے جنہوں نے ایک انقلاب بپا کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب نئے لوگ پہنچے تھے امریکہ میں، تو وہاں کے کالے لوگوں پر گورے لوگوں نے بڑے مظالم ڈھائے۔ اور پھر ایک شخص تھا جو اس کتاب کا ماننے والا تھا، جس نے اس غلامی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ اسی کتاب کے ماننے والے تھے جنہوں نے ستی کی رسم کے خلاف احتجاج کیا اور قانون پاس کیا کہ یہ جرم ہے، کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ جب مرد مرے تو عورت اس کے ساتھ جل مرے، لیکن عورت مر جائے تو مرد آرام کی زندگی بسر کرتا رہے بلکہ دوسری شادی رچا لے۔ اس کتاب کے ماننے والوں نے دنیا میں انقلاب بپا کیے۔ یہ انقلاب روحانی انقلاب تھے اور فکری انقلاب تھے، کیونکہ سب سے بڑا انقلاب وہ نہیں ہوا کرتا جو آپ طاقت کے بل بوتے پر لاتے ہیں، کیونکہ وہ انقلاب صرف اسی وقت تک رہتا ہے جب تک آپ کے پاس طاقت رہتی ہے۔ تلوار بڑی بے وفا چیز ہے، آج آپ کے ہاتھ میں تو کل کسی اور کے ہاتھ میں۔ تو جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے وہی اپنی بات منواتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی حکومت کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے حکومت کبھی ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ انقلابات بپا ہوتے ہیں اور وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ لیکن جب آپ فکری انقلاب لے کر آتے ہیں، لوگوں کی سوچ بدل دیتے ہیں، تو پھر اسے دنیا کا کوئی انقلاب ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تبدیلی اندر سے آتی ہے، باہر سے نہیں۔ جتنے بھی انقلابات آپ لاتے ہیں، خونی انقلاب، معاشی انقلاب، دوسرے انقلاب، وہ تمام کے تمام باہر سے لائے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک وقت کے بعد ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اندر سے انقلاب بپا ہوتا ہے، وہ انقلاب کبھی ختم نہیں ہوتا، اسے دنیا کی کوئی طاقت کبھی مٹا نہیں سکتی، اس کے اثرات ہمیشہ تک کے لیے قائم رہتے ہیں۔ تو یہ کتاب انسان کے اندر فکری انقلاب پیدا کرتی ہے کہ وہ انسان جو کل دوسرے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، آج انہیں اپنا دوست سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جو کل تک لوگوں کی جان لینے کی فکر میں تھا، آج وہ لوگوں کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو کل دنیا میں ہر قسم کے وائرس پھیلا رہا تھا، آج وہ ان کا علاج کرتا ہے۔ کل جو ڈاکو تھا، آج وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ یہ کتاب کے انقلابات ہیں جو لوگوں کی فکر میں لاتی ہے۔ اس کتاب نے معاشی انقلاب بھی بپا کیے ہیں، سیاسی انقلاب بھی لائی ہے،
فکری انقلاب بھی لائی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں پہ کہیں آج کل کوئی کسی مسیحیوں کی حکومت نہیں ہے، کوئی مسیحی حکومت نہ کبھی پہلے تھی نہ آج ہے۔ ہاں، مسیحی حضرات کی حکومت ہو سکتی ہے، لیکن مسیحی حکومت کبھی نہیں رہی ہے اور نہ قائم ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج وہ ممالک جن پہ غیر مسیحی حضرات حاکم بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ صفائی ستھرائی کا آنکھ دیکھیے، قانون کی کیفیت دیکھیے، تو آپ کو اس سے بالکل مختلف نظر آئے گی جہاں پہ مسیحی حضرات کا تسلط ہے۔ تو یہ اس کتاب کی تعلیمات پہ اگر عمل کیا جائے تو وہ انقلاب بپا ہوتا ہے، کہ جو کتاب آپ سے مسلسل یہ کہہ رہی ہو کہ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان ایک توازن قائم رکھیے، تو اگر ان اصولوں پہ کوئی حکومت قائم ہو تو وہاں پہ کیسے انسانوں کے حقوق پامال کیے جا سکتے ہیں؟ جو کتاب آپ سے یہ کہہ رہی ہو کہ اپنے پڑوسی سے اپنی جیسا پیار کیجیے، اس کا ویسے ہی خیال رکھیے جیسے آپ اپنی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، تو کیا وہاں پہ کوئی غریب ایسا رہ جائے گا جو بھوکوں مرے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ کتاب تو انقلاب بپا کرنے کو تیار ہے، لیکن عام طور پر کتاب والے ہی انقلاب نہیں بپا کرنا چاہتے۔ یہ قصور کتاب کا نہیں، یہ قصور ان لوگوں کا ہے جو کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ کوئی کتاب اپنی ذات سے کوئی انقلاب بپا نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں تو کوئی انقلاب بپا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس سے متاثر نہیں ہوتے تو کوئی انقلاب بپا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس سے متفق نہیں ہوتے تو کوئی انقلاب بپا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس سے نہ صرف متفق ہوتے ہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو تب انقلاب بپا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا یہ سوال کہ کیا بائبل انقلابی کتاب ہے؟ ہاں ہے، اس صورت میں ہے جب آپ اس کی تعلیمات پر عمل کریں، جب آپ اس تعلیم پر عمل کریں کہ اپنے پڑوسی کا ویسے ہی خیال رکھنا ہے جیسے آپ اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینا ہے، رشوت نہیں لینا ہے، رشوت نہیں دینا ہے، ہر ایک کی جان، مال اور عزت کا تحفظ کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ انقلاب تو بپا ہوگا۔ یہ فکری انقلاب ہوگا، یہ معاشرتی انقلاب ہوگا، یہ کوئی سیاسی انقلاب نہیں ہوگا، یہ اسلحے کے بل بوتے پر نہیں ہوگا بلکہ اخلاقیات کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ کتاب آپ کو ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں بتاتی، کیونکہ یہ انسانیت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، لیکن یہ کتاب آپ کو دشمنی ختم کرنے کا طریقہ ضرور بتاتی ہے۔ یہ کتاب آپ کو دوسروں کی فکر کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ کتاب آپ کو دوسروں کے بارے میں سوچنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ کتاب محبت کے بیج بوتی ہے اور محبت کی فصل کاٹنے کی امید پر زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ کتاب انقلاب ہے، کیونکہ کتاب خدائے انقلاب ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب مسیح اس دنیا میں آئے تو تاریخ سے اتنی زور سے ٹکرائے کہ اس کے دو حصے کر دیے، ایک زمانہ قبل از مسیح، ایک زمانہ بعد از مسیح، تو ایک ایسا انقلاب بپا کیا۔ تو یہ کتاب انقلابی ہے، لیکن اخلاقی طور پر انقلابی اور فکری طور پر انقلابی، لیکن اسلحے کے زور پر انقلابی نہیں۔